اگر میں کہوں کہ ایک سویلائزیشن ایسی بھی تھی کہ جو اتنی ایڈوانس تھی اپنے ٹائم کے حساب سے کہ ان کے بارے میں آج کانسپریسی تھیوریز بنائی جاتی ہیں کہ شاید ایلینز نے آ کے ان کی مدد کی، وہ چاہے میتھمیٹکس کا بیس 60 کا رول ہو، یا پھر کلے ٹیبلٹس پہ بنے یونیفارمز، یا پھر پہلی سویلائزیشن جنہوں نے ایک فارمل ایجوکیشن کے لیے اسکول بنائے، یا پھر ایسے ٹیمپلز جو ان سے پہلے آج تک کسی نے نہیں بنائے۔ تو کرتے ہیں شروع اور جانتے ہیں سومیرینز کے بارے میں۔ آج سے تقریباً 6500 سال پہلے کچھ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے میسوپوٹیمیا میں، یعنی دا لینڈ بٹوین دا ریورس۔ یہاں ریور ٹیگرس اور یوفریٹس بہتے۔ یہ لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے مختلف تھے، ان کی زبان بھی ڈیفرنٹ تھی اور رہنے کا طریقہ بھی، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ دریا کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ بھی بخوبی سیکھ گئے۔ اور پھر سومیرینز نے اپنا اریگیشن سسٹم بنا لیا، اور گندم، جو اور کھجور یہ بیسک چیزیں تھیں سومیرینز کی خوراک کی، اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک اینیملز، بھیڑ اور بکریاں، ان کو بھی پالنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگ بڑھے ویسے ویسے انہوں نے بنائی سٹیز، اور ہر سٹی کا الگ الگ کنگ، جیسا کہ اوڈ جو کہ سب سے مشہور اور ابھی تک جس کے آثار ہیں وہ سٹی، اور پھر اورک جس کے کنگ تھے گلگمش، جو کہ مشہور ہے اپنی سٹی کے گرد وال بنانے کے لیے، اور پھر ریدو، پھر لگاش جو کہ امپورٹنٹ کوڈز اور اپنے امپریسو آرٹ کی وجہ سے مشہور تھی۔ اسی طرح نیپور، کی، لارسا، اسین، اشونا اور اداب یہ ان کی سٹیز تھیں۔ سومیرینز کا مین بلیف تھا پینتھین آف گاڈز، مطلب کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ گاڈز، اور ریلیجن کے ماننے والے تھے پولیتھسٹک، مطلب کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ یہ بہت زیادہ انسپریشن تھی سٹارز، پلینٹس اور ان سے، جیسے کہ the god of sky۔ یہاں سے ایک بہت مشہور کانسپریسی تھیوری نکلی ہے انوناکی والی، اس کو آگے جا کے ڈسکس کر۔ ان کے علاوہ انلیل the god of air، ان کا the god of water، اور انانا the god of love، اور مون کو یہ کہتے تھے نانا، اور اس کو بھی خدا کا درجہ دیا، اور اتو the god of sun۔ سومیرینز کا اسٹرالوجی کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ریلیشن، اور ان سب خداؤں کی عبادت کے لیے سومیرینز نے بنائے زگرٹس، جو کہ پیرامڈ شیپ بلڈنگ ہوتی تھی، سائیڈوں پہ سٹیئرز اوپر جانے کے لیے، اور ٹاپ پہ جا کے ہوتا تھا ٹیمپل، جہاں پہ صرف ہائی لیول کے پریسٹ جاتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اوپر جا کے ڈائریکٹ گاڈ سے میسیجز لیں اور اسے ڈیکوڈ کر کے لوگوں تک پہنچائیں کلے ٹیبلٹس کے اوپر لکھ کے، اور وہ میسیجز لیتے تھے ڈائریکٹ پلینٹ سے، پلینٹ کی موومنٹ کو دیکھ کر ٹیلیسکوپ کے بغیر ہی۔ اسی وجہ سے ان کے گاڈز اور پلینٹس کے نام بھی کچھ سملر ہی تھے، جیسے مرکری انکی، وینس انانا، اور مارس نرگل۔ اگر نرگل یعنی مارس زیادہ ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلیگ آنے والا ہے، بیماری آ رہی ہے، اور اگر وینس زیادہ برائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لو اور وار کا سیزن ہے۔ سولر اور لونر اکلپس کو مانا جاتا تھا وارننگز ہیں خدا کی طرف سے۔ اور اسی طرح سومیرینز نے ایک سال کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا 12 پارٹس میں، مطلب 12 الگ الگ مہینے۔ ان کے نام تو اب نہیں پتا، لیکن ان سے جڑے کافی فیسٹیولز تھے، اور اس کی ڈیٹیلز ہمیں کلے ٹیبلٹس پر ملتی ہیں۔ فیسٹیولز میں جیسا کیتو نیو ایئر فیسٹیول تھا، جو کہ مارچ اور اپریل میں منایا جاتا تھا، اسے رینیول آف لائف یا پھر برتھ آف نیچر کے طور پہ منایا جاتا تھا، اور اس میں جو کچھ پریکٹسز ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ اینیملز کو سیکریفائس کرنا اور سٹوری ٹیلنگ یہ میجر تھی۔ پھر زگمک ہوتا تھا جو کہ سال کے اینڈ پر منایا جاتا تھا، اور اس میں ایک سیکرڈ میرج کرائی جاتی تھی کنگ کی، جو کہ سمجھا جاتا ہے یہ پوری زمین پر خوشحالی لے کے آئے گی اور فرٹیلیٹی لے کے آئے گی۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی فیسٹیولز تھے جو کہ ریلیٹ کرتے تھے گاڈ سے اور آفٹر لائف سے، جیسے گشتو، جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے اور ان کی یاد میں کھانے پکاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی ایڈوانس سویلائزیشن تھی تو اینڈ کیسے ہو گئی، اور اگر اینڈ ہو گئی ہے تو یہ سب کچھ ہمارے پاس اتنے اچھے طریقے سے پریزرو کیسے؟ ان سب ڈیٹیلز کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کر رہا ہوں، تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔